شرط ہے صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا. کتنا مال ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. ایک بات تو پہلے بھی یاد رکھیں، آگے آ بھی جائے گا. قربانی بندے پہ واجب ہوتی ہے، گھر پہ واجب نہیں ہوتی. قربانی کس پہ واجب ہے؟ بندے پر واجب ہے، گھر پر واجب نہیں ہے. گھر کے 10 بندے ہیں، اگر 10 کے 10 صاحب نصاب ہے تو ان پر 10 قربانیاں کرنا لازم ہے. اور اگر ایک بندہ بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو کسی پر بھی کرنا لازم نہیں ہے. تو قربانی بندے پہ واجب ہوتی ہے، گھر پہ واجب نہیں ہوتی. کس پہ واجب ہوتی ہے؟ صاحب نصاب. نصاب کیا ہے؟ اگر سونا ہے کسی کے پاس تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو قربانی واجب ہوگی. یہ اس صورت میں کہ صرف سونا ہے، سونے کے ساتھ کچھ اور چیز نہ ہو، چاندی نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان نہ ہو. یہ ساری شرائط پائی جائیں تب صرف سونا ہے. لیکن اگر ساتھ سونے کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے پھر 7.5 تولہ سونے کا نصاب نہیں رہتا، بلکہ پھر اس کا نصاب کنورٹ ہو جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے ساتھ. تو آگے آ جائے گا. اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، اس دور میں ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس کوئی پیسے نہ ہو، کچھ نہ کچھ پیسے 10 15 20 100 روپیہ پڑا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف سونا ہو. چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. نمبر 3، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت ہے. اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے. آج کل کی تاریخ کے مطابق 1,89,000 یعنی 2 لاکھ سے 11,000 کم، 1,90,000 سے 1,000 کم. کل کی تاریخ کے مطابق جو چاندی کا ریٹ تھا وہ تقریباً 1,90,000 کے لگ بھگ بن رہا تھا. اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے اور قربانی اس پہ واجب ہے، اتنی باتیں کو گزار کی جائیں گی. باقی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اگلے جمعہ کو بیان کیا جائے گا. قربانی کی تعریف یہ ہے مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے. مخصوص جانور کو مخصوص دن میں تقرب کی نیت سے ذبح کرنا، اس چیز کا نام قربانی ہے. جانور بھی مخصوص ہیں، اگر ان مخصوص جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو قربانی نہیں ہوگی. دن بھی مخصوص ہیں، وہی 3 دن ہیں. ان 3 دنوں کے علاوہ اگر آج کوئی شخص انہیں جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو وہ ذبح تو ہوگا لیکن قربانی نہیں ہوگی. اور کسی شخص نیت تقرب کی ہو، نیت اللہ کی رضا کی ہو، نیت اجر و ثواب کی ہو، نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، نیت یہ ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو اس چیز کا نام قربانی ہے. جانور بھی مخصوص کیا ہے، مخصوص دن میں ذبح بھی کر دیا، لیکن نیت ہی تقرب کے لیے ہے. نیت گوشت کی ہے، نیت ناموری کی ہے، نیت اور کسی قسم کی ہے، تو وہ جانور تو ذبح ہو جائے گا، گوشت تو حاصل ہو جائے گا، لیکن اس چیز کا نام قربانی نہیں. نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. قرآن کریم سورۃ الحج اللہ شاہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو اس قربانی کا گوشت، اس قربانی کا خون، یعنی جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچا. گوشت ہم کھا لیتے ہیں،
اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون زمین پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں میں تقویٰ ہے کہ تم نے کس نیت سے کی ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، نیت اللہ کی رضا کی ہے، نیت اللہ کی خوشنودی کی ہے، جانور ذبح ہو جائے گا، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کی برکت میں قبول ہو جائے گا۔ نیت اگر اللہ کی رضا کی ہوئی، نیت اگر تقرب کی ہوئی، وہ جانور پھر قیامت والے دن اس قربان کرنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں۔ نیت اگر اللہ کی رضا کی ہوئی، نیت اگر ثواب کی ہوئی، تو پھر قیامت والے دن وہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا اور بندے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ نیت اگر اللہ کی رضا کی ہوئی، نیت تقرب کی ہوئی، نیت یہ ہوئی کہ رب راضی ہو جائے، نیت یہ ہے کہ رب کا حکم ہے اس لیے کر رہا، اللہ کے حبیب کا حکم ہے اس لیے قربانی کر رہا، نیت اگر یہ ہوئی، اس جانور کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے، نیت نامری کی ہے، نیت یہ ہے کہ گوشت حاصل ہو جائے، نیت یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں میرا مقام مرتبہ بلند ہو جائے کہ فلانے نے اتنا مہنگا جانور لایا تھا۔ اگر نیت یہ ہے تو گوشت تو حاصل ہو جائے گا، بظاہر کچھ لوگوں کے ہاں واہ بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر و ثواب بالکل نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں قربانی قبول نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے تمہارے دلوں میں تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور پھر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث واقع بری ہے، متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری میں، صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا، کیا تقریر سنی؟ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، نیت اچھی، عمل بھی اچھا، رب کی برکات میں قبول، اور عمل اچھا نیت اچھی نہیں ہے، رب کی برکات میں ایسا عمل مقبول نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیات پہ ہے کہ ہم نے قربانی کس نیت سے کی ہے۔ اس لیے جب قربانی کریں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، نمود کے لیے نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جانور لا کے گلی میں باندھ دے، لوگوں کو تکلیف پہنچانی، بڑائی مارنی، جان بوجھ کر کیا ہے گلیوں میں گھمانا کہ لوگ پوچھیں کہ کیا ریٹ ہے، بڑھا چڑھا کے بچے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس میں جانور تو آ گیا، پیسہ بھی لگ گیا، گوشت بھی حاصل ہو گیا، یہ ذبح تو ہوگا لیکن قربانی نہیں۔ اللہ کی برکات میں اس کا کوئی اجر ملے گا نہیں، اللہ کی برکات میں اجر تب ملے گا کہ نیت اچھی ہو۔ یاد رکھیں اگر عمل اچھا ہے، نیت اچھی نہ ہو، رب کی برکات میں وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، حضور اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے۔ کتنا بڑا افضل ترین عمل، جس عمل پر اللہ ابار رہا ہے، اللہ کے حبیب ابار رہے ہیں، کتنا عظیم عمل۔ فرمایا اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اجر مل جائے، مجھے ثواب مل جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، لیکن ساتھ نیت یہ ہے والذکر، لوگوں کے ہاں میرا نام بلند ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بہادر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا شجاع ہے، لوگ کہیں فلاں بڑا عظیم بہادر سپہ سالار ہے، مالہ اس کے لیے
وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کسی قسم کا اجر و ثواب۔ انہوں نے پھر پوچھا ہو سکتا ہے کہ میں اپنا سوال صحیح پہنچا نہ سکا ہوں، حضور اس بندے نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا ہے، جہاد، اپنا خون بہا دیا، نیت یہ ہے کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے، دین اسلام کی سربلندی ہو جائے، وہ علاقے جہاں پر دین نہیں پہنچا وہاں پر دین پہنچ جائے، اتنی عظیم نیت، جہاد کرنا نیت بھی بلند ہے، لیکن ساتھ ہلکی سی نیت میں شامل ہے کہ لوگوں کے ہاں میرا مقام بلند ہو جائے، لوگوں کے ہاں میری پارٹی کے جھنڈے گڑ جائے۔ حضور نے فرمایا لا شیء لہ، کسی قسم کا اجر و ثواب، کسی مرتبہ پھر سوال ہوا فعادها ثلاث مرات، پوچھنے والے نے 3 مرتبہ سوال کیا، حضور اس مقصد کے لیے اس نے جان جیسی قیمتی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں لٹا دی، نیت بھی اچھی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو جائے، وہ علاقے جہاں پر مسلمان فتح یاب نہیں ہوئے وہاں پر مسلمانوں کو فتح مل جائے، لیکن کسی ساتھ یہ شامل ہے کہ میں لوگ مجھے شہید کہتے ہیں، شہید کا بیٹا کہتے ہیں، شہید کا ابو کہتے ہیں، شہید کا خاوند کہتے ہیں، فرمایا کسی قسم کا بھی ثواب۔ اب اندازہ کریں، جان جیسی قیمتی چیز بھی لٹا دی، نیت بھی اچھی ہے، لیکن ساتھ کسی نیت کیا تھی کہ لوگوں کے ہاں میں بہادر ہو جاؤں، لوگ مجھے بہادر کہہ دیں، لوگ مجھے شہید کہہ دیں۔ حضور نے فرمایا کسی قسم کا اجر نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں ہماری قربانیاں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ان میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر نمود ہوتا ہے کہ ادھر حج کر رہے ہیں، ادھر طواف کر رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بن رہی ہے، ساتھ سیلفیاں بن رہی ہیں، اسٹیٹس پہ لگ رہا ہے، ادھر قربانی کر رہے ہیں، ساتھ پہ اسٹیٹس کی زینت بن رہا ہے، لوگوں کے ہاں نمود ہو رہی ہے، نمائش ہو رہی ہے، رداری ہو رہی ہے، ہلکا سا کچھ نیک عمل، کسی کو 10 کلو آٹا دے دیا کسی مسکین بیوہ کو، تو 10 بندے تصویر بنائیں گے، 10 جگہ اس کا اسٹیٹس لگے گا، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس پر نظر ہے؟ جان جیسی قیمتی چیز لٹا دی، حضور نے فرمایا لا شیء لہ، نیت بھی اچھی تھی، اسی ساتھ یہ شامل تھی، کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل ما كان له خالصا وابتغي به، اللہ فقط اسی عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ فقط اسی عمل پر، اسی کام پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے ساتھ کسی قسم کی اور نیت شامل۔ قربانی کریں، قربانی واجب کو ضرور کریں، واجب ہے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ رب کی رضا، گوشت کی نیت نہیں، گوشت ملے گا جو آپ کا ہے وہ آپ کو سارا خود استعمال کریں، سارا تقسیم کریں، 3 حصوں میں جیسے تقسیم کیا جاتا ہے اس عمل سے کریں، شریعت اجازت دیتی ہے، گوشت ویسے بھی ملے گا، لیکن نیت کی خرابی سے جو اجر ملنا تھا وہ ضائع ہو جائے، اس لیے قربانی کریں، نیت اللہ کی رضا کی ہو، نیت اللہ کے قرب کی ہو، نیت اجر و ثواب کی ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کی نیت ساتھ شامل نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی ہے، وہ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کی اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کوئی وصیت فرمائے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ صحابہ کی عادت پاک تھی، عادت مبارکہ تھی، جب کسی علاقے میں جاتے تو حضور سے پہلے ملاقات کرتے اور حضور سے نصیحت حاصل فرماتے کہ حضور ہمیں کوئی بات فرمائے، کوئی نصیحت فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، حضور نے وصیت فرمائی۔ وصیت کیا فرمائی؟ فرمایا یا
یا معاذ اخلص دینک، اے معاذ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر۔ جب تم اپنے دین میں اخلاص پیدا کرے گا، یکفیک العمل القلیل، پھر تیرا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کنواں کھدوا دیا، بور کروا دی، مسجد کروا دی، مسجد میں کام کروا دیا، کوئی بھی نیک عمل کر لیا، نیت اگر اللہ کی رضا کی نہیں ہے، نیت اگر تقرب کی نہیں ہے، نیت الہیت نہیں ہے، کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور اگر نیک عمل کیا، کوانٹٹی تھوڑی ہے، عمل تھوڑا ہے، لیکن نیت اخلاص کی ہے، نیت اللہ کا قرب ہے، نیت الہیت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہی مقبول ہے۔ جیسے کہ مشہور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری سنتوں کو نہیں دیکھتا، ایک اور جگہ پر اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ، کس دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، کس دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے خرچ کیا یا اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں کیا۔ نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، نیت اچھی ہو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس لیے جب ہم قربانی کریں تو فقط نیت کیا ہونی چاہیے؟ رب کی رضا کی نیت، کسی قسم کی گوشت کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اپنی نفری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، فقط نیت کیا ہو؟ رب کے عہدے رضی۔ حدیث پاک ہے کل قیامت میں 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے 7واں بندہ ایک روایت کے مطابق وہ شخص ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، لیکن اتنا مخفی ہو کے خرچ کرتا ہے، اتنا رب کی رضا میں، رب کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں اس طرح دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ ہے۔ رب کی بارگاہ میں خرچ کرے، نمبری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے نہیں، فیس بک کے لیے نہیں، واٹس ایپ کے لیے نہیں، انسٹاگرام کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہماری ایک عبادات ہے جو تھوڑی بہت عبادات ہے بھی، وہ کیمرے کی زینت ہو جاتی ہے، چھوٹی بہت عبادات ہے بھی، وہ اسٹیٹس کی زینت بن جاتی ہے، جو تھوڑی بہت عبادات ہے بھی، وہ ریاکاری کے چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کروڑ خرچ کیا دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو پتہ نہیں چلا، ارب خرچ کیا، لاکھ نہیں، 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں دے دیے، نیت اللہ کی رضا ہوئی، دائیں سے کیا بائیں کو پتہ نہ چلا، کل قیامت والے دن وہ 10 روپے بھی 50,000 سال کے دن میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، سوائے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، ایک سایہ ہوگا، کل قیامت والے دن وہ 10 روپے اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں خرچ کرنے والا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کریں، عمرہ کریں، حج کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، انفاق کریں، قربانی کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، کسی بیوہ کی خدمت کرتے ہیں، کسی یتیم کی خدمت کرتے ہیں، اپنے بھائی کا خیال رکھتے ہیں، کسی بیمار کو دوائی دلا دی، کسی بیمار کی بیمار پرستی کر دی، یہاں پر جو بیمار کو پوچھنے جاتا ہے وہاں پر بھی اسٹیٹس لازمی رہتا ہے، تصویر لگی ہوتی ہے، چاچو بڑے سخت بیمار ہے، اور منہ چاچو کی تصویر بنائی ہوتی ہے، ساتھ اپنا منہ ڈھیلا کر کے بیچ میں لگایا ہوا ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، گھر سے جب نکلتا ہے واپس گھر آنے کا اس طرح ہوتا ہے جیسے جنت کے پھل چن رہا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟
ریاکاری کر کے دکھاوا کر کے نبوت کر کے سارا عمل کیا کر دیتے ہیں؟ تو عمل کریں، قربانی کریں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رضا کی۔ امام فضیل بن عیاض، قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں ترک العمل لاجل الناس ریاء، لوگوں کے لیے کوئی کام چھوڑ دینا۔ آپ نے گناہ والا کام کرنے لگے تھے لیکن چونکہ لوگ دیکھ رہے اس لیے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا، اس لیے چھوڑ دیا لوگوں کے لیے۔ آپ نے تو کام چھوڑ کے یہ ریاکاری، لوگوں کے لیے کوئی کام اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے نہیں، لوگوں کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دیا، یہ ریاکاری ہے۔ اور فرمایا وَالْعَمَلُ لِأَجَلِ النَّاسِ شِرْكٌ، اور لوگوں کی وجہ سے کوئی کام کیا، کرنا نہیں تھا کوئی نیکی کا کام، لوگ دیکھنے کر لیا، سنتے پڑھنی نہیں تھی، لوگ دیکھنے پڑھ لی، قربانی کرنی بھی تھی، لوگ کیا کہیں گے یار اتنے بڑا پیسہ دیے پھر بھی قربانی نہیں کی، لوگوں کے لیے کر لیا۔ فرمایا یہ تو شرک ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ کوئی بھی عمل جس میں ریا شامل ہو، دکھلاوا شامل ہو، وہ ریاکاری ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے جس کی نیت اچھی نہ ہو۔ اعمال کا دار و مدار نیات پہ ہے۔ اللہ جسم کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو ہمارے عمل اور ہمارے دلوں کو دیکھتا۔ عمل درست ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ چونکہ قربانی کا سیزن ہے، ادھر حج کا سیزن چل رہا ہے، چاہے جو حاجی حج کر رہے ہیں یا جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی نیک عمل، یہ خاص حج کے ساتھ نہیں، خاص قربانی کے ساتھ نہیں، ہر عمل جو بھی نیک ہو اس میں نیت اللہ کی۔ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، نیت اللہ کی رضا کی ہو۔ آپ نہ کھانے نہ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ آپ اپنی تقدیر ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ کسی کے استاد ہے کوئی عمل سکھا رہے ہیں تو اللہ کی، کوئی بھی نیک عمل ہے، کسی بیوہ یتیم کی مدد کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی سمجھ کو کوئی اجر و ثواب ملے گا نہیں۔ آخر میں قربانی واجب کس پہ ہے؟ کیونکہ اکثر اب جو قربانی لوگ کریں گے، پہلی بات تو یاد رکھیں قربانی کے وجود بھی بہت ساری شرط، لیکن جو مین شرط ہے صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا۔ کتنا مال ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک بات تو پہلے بھی یاد رکھیں، آگے آ بھی جائے گا، قربانی بندے پہ واجب ہوتی ہے، گھر پہ واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ بندے پر واجب ہے، گھر پر واجب نہیں ہے۔ گھر کے 10 بندے ہیں، اگر 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو ان پر 10 قربانیاں کرنا لازم ہے، اور اگر ایک بندہ بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو کسی پر بھی کرنا لازم نہیں ہے۔ تو قربانی بندے پہ واجب ہوتی ہے، گھر پہ واجب نہیں ہوتی۔ کس میں واجب ہوتی ہے؟ صاحب نصاب۔ نصاب کیا ہے؟ اگر سونا ہے کسی کے پاس تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو قربانی واجب ہوگی۔ یہ اس صورت میں کہ صرف سونا ہے، سونے کے ساتھ کچھ اور چیز نہ ہو، چاندی نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، یہ ساری شرائط پائی جائیں تب صرف سونا ہے۔ لیکن اگر ساتھ سونے کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے پھر 7.5 تولہ سونے کا نصاب نہیں رہتا، بلکہ پھر اس کا نصاب کنورٹ ہو جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے ساتھ۔ وہ آگے آ جائے گا۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، اس دور میں ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس کوئی پیسے نہ ہو، کچھ نہ کچھ پیسے 10 15 20 100 روپیہ پڑا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف سونا ہو۔ چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے۔ آج
کل کی تاریخ کے مطابق 1,89,000 یعنی 2,00,000 سے 11,000 کم، 1,90,000 سے 1,000 کم کل کی تاریخ کے مطابق جو چاندی کا ریٹ تھا وہ تقریباً 1,90,000 کے لگ بھگ بن رہا تھا۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے، مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت وہ مال ہوتا ہے جو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں، جو مال آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہے۔ آپ نے پلاٹ خریدا کس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، وہ پلاٹ مال تجارت ہے۔ اگر اس کی مالیت کتنی ہے 1,90,000 ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ کا کریانہ سٹور ہے اور کریانہ سٹور کی جتنی چیزیں آپ خریدتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں؟ بیچنے کی نیت سے۔ اگر ان 3 دنوں میں وہاں پر اتنا مال موجود ہے جس کی مالیت 1,00,000، ان دنوں کا اعتبار مختلف ہو جائے چونکہ ہر روز ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اندازاً 1,90,000 کا کریانہ سٹور میں مال پڑا ہوا ہے تو اس بندے پر جو اس کا مالک ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جتنے بھی ہمارے کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گلی میں جتنے لوگ کریانہ سٹور والے بیٹھے ہیں، کپڑے والے بیٹھے ہیں، جوتوں والے بیٹھے ہیں، جو مال بھی بیچنے کے لیے سے رکھا ہوا ہے وہ سارا کے مال تجارت ہے، ان ساروں پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، پیسہ موجود ہے۔ کتنا پیسہ؟ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار پیسہ موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے جس میں 1,90,000 پہ پڑا ہوا ان 3 دنوں میں۔ کون سے 3 دن؟ قربانی کے 3 دنوں میں اتنا پیسہ موجود ہے، اس بندے کی بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر گھر کے 10 بندوں کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے 10 کے 10 پر قربانی کرنا۔ 4 بھائی ہیں، چاروں کیا ہے اپنی اپنی دکان کرتے ہیں، ایک ہی دکان کرتے ہیں لیکن ساروں کی مشترکہ ہے، اور اس کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے وہ 20 لاکھ کا پڑا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ ہر بھائی کے کھاتے میں تقریباً 5 لاکھ کا سامان پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب چاروں پر کیا قربانی کرنا واجب ہے۔ روپیہ پیسہ بتا دیا۔ اس کے ساتھ 5ویں چیز جو ہے آپ کی ملکیت میں، یعنی وہ چیز جس کے مالک آپ ہیں، وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے، نہ سردی میں استعمال ہوتی ہے نہ گرمی میں، مالک آپ ہیں لیکن استعمال نہیں ہوتی، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ فوتی میں نہ شادی میں، کسی موقع پر وہ چیز استعمال نہیں ہوتی، پڑی ہوئی ہے۔ اگر اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، جیسے ہوتی ہے نا کہ جہیز کا سامان پڑا ہوتا ہے، ایک ڈنر سیٹ آ جائے 50 اور 60 کے ڈنر سیٹ ہوتا ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا، نکالتی نہیں ہے، پڑا ہوا ہے۔ بستر پڑے ہوتے ہیں، مہنگے بستر پڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں اتنی ہیں جن کی مالیت کیا ہے، اس عورت کے پاس بے شک سونا نہیں بھی ہے، پیسے نہیں بھی ہیں، لیکن یہ سامان اتنا موجود ہے جس کی مالیت کتنی بنی ہے 52.5 تولہ چاندی مالیت، تو اس عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ تو سونا چاندی اگر الگ الگ ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 50-60 ہزار روپے کا سونا ہے، تھوڑا سا وہ 50-60 ہزار کا قربان کرتا ہے، کوئی 50-60 ہزار یا لاکھ ہی روپے کا ہے، اس کے پاس اماؤنٹ بھی پڑی ہوئی ہے، ساروں کو ملایا، ملانے کے بعد اس کی مالیت کتنی بنی ہے 52.5 تولہ چاندی، یعنی ساروں کو ملانے کے بعد مالیت کتنی ہوگی 1,90,000۔ ایسے بندے پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ پہلے ذکر کر دیا قربانی بندے پہ واجب ہے، اگر ہر سال آپ صاحب نصاب ہے تو ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی صرف سال ہوتی ہے، بس اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ آپ پر اگر کس سال آپ صاحب نصاب میں قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ سال نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر ساری زندگی آپ صاحب نصاب میں تو ساری زندگی قربانی کرنا آپ پر واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے امی ابو کی طرف سے کریں یا اپنی طرف سے کریں، اگر آپ خود صاحب نصاب ہے تو آپ اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ ماں باپ کی طرف سے کریں تو ایک صدقہ ہے، نہیں بھی کریں گے تو پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اپنا واجب چھوڑنے کی وجہ سے آپ کیا ہوں گے گناہگار ہوں گے۔ مزید بھی قربانی کو طریقہ مسائل ذکر کیجیے گا، اللہ سمجھ میں تو ٹھیک ہے آپ کو